मेरे अज़ीज़ दोस्तों आप सबको NQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों अगर आपने NQTV4 को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक भी करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको शेयर भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों 70 साल का एक अरसा दराज होता है, इसमें 3 नस्लें जवान हो जाती हैं। अगर वतन अज़ीज़ की उम्र भी देखें, वो कहने को 77 साल है, मगर पहले 60 साल हम छोड़ भी दें, उसके लड़पन के 70 साल की जो नाअहली का खमियाजा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों इस वक्त वो खमियाजा कौम भुगत रही है। देखने में 7 दहाइयों से सियासत हो, माशी हालात हों, अखलाकी हालात हों, माशरती हालात हों, अगर सफारती हालात भी देखे जाएँ, मजहबी हालात इंतहा पसंदी की तरफ जाते हुए भी आपने भी देखे, हमने भी देखे। कौमियतें भी उनके हालात भी देखे, हत्ता के दफ़ाई शोबा पर, बल्कि हर ज़िंदगी के हर शोबा पर वतन अज़ीज़ को ऐसे धक्के मिले, सदमात मिले, ऐसे-ऐसे हालात का सामना करना पड़ा, आदमी सोच भी नहीं सकता। इस वक़्त भी वतन अज़ीज़ एक दुराखे की शक्ल में हालात का सामना कर रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हालात हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हालात हों। मगर इन हालात के बावजूद वतन अज़ीज़ के हालात में भी बहुत से मुस्बत इशारे मिले और वतन अज़ीज़ को कई मुख्तलिफ महाज पर हैरानकुन कामयाबियाँ भी मिली। उन कामयाबियों में एटमी ताकत का हसूल, नाकाबिल तकसीर दफ़ा, पाक फ़ौज की एक मुनज़्ज़म फ़ौज और एक मुनज़्ज़म दायरे की सूरत। अगर गिनती शुरू करें, दर्जनों दूसरी इम्तियाज़ी और गैर इम्तियाज़ी कारनामों के साथ हमारी अनमट तारीख मौजूद है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों अगर हम ये देखा जाए, हमें इतना हौसला होना चाहिए, इतना महसूस भी होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अभी तक नहीं छोड़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों अभी अल्लाह ताला का पाकिस्तान के ऊपर फ़ज़ल है। ये भी सोचना पड़ेगा जब एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में कदम रखा, ये उसकी सबसे बहुत बड़ी गलती थी, उसकी भूल थी। ना ही उनमें इतनी सलाहियत थी, वो सियासी फ़ैसले कर सकते या वो हुकूमतें चला सकते हैं। उनका एक ही काम था, मुल्क के लिए पॉलिसियाँ बनाते, मुल्क का दफ़ा करते, मुल्क में अमन-ओ-अमान कायम रखते और मुल्क की जितनी भी इकाइयाँ हैं, उनको एक लड़ी में पिरो कर रखते और सियासी हालात का पुरअमन तरीके से सामना करना चाहिए था उसको और जो भी जमहूरी हुकूमत होती, उसकी इताअत करना उसका फ़र्ज़ बनता।
میرے عزیز دوستو، یہ کام سارا اس کے الٹ ہوا۔ یوں پچھلے سالوں میں کیے گئے کئی ان گنت سیاسی فیصلوں کا خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان حالات میں آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، آپ ساؤتھ پنجاب کے حالات دیکھ لیں، یہاں تک کہ خیبر پختونخوا، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان سے لے کر لنڈی کوتل، جمرود، سوات، گلگت، چترال تک کے حالات دیکھ لیں، اور سونے پہ سہاگا، سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کے دریاؤں کے اوپر کچے کا علاقہ دیکھ لیں، وہاں تک بھی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی عملداری نہیں۔ جب یہ باغی لوگ، دہشت گرد لوگ، جرائم پیشہ لوگ اٹھتے ہیں، وہ پاک فوج کو، سیکورٹی داروں کو اور پولیس اہلکاروں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں، مگر نہ صوبائی حکومتوں میں اتنی پاور ہے، لا طاقت ہے، نہ وفاقی حکومت میں۔ جو ان کے پشت پناہ کرنے والے ہیں ان کا بھی سد باب کیا جائے۔ اگر یہ ذرا حوصلہ کر لیں، پھر یہ دنوں کی بات ہے، یہ جرائم کم ہو سکتے ہیں۔ ان جرائم ختم کرنے میں ان کی پالیسی میں کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ مگر میرے دوستو، یہ ہمارے موضوع کا بالکل الٹ تھا۔ آج ہم وطن عزیز کی اچھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت وطن عزیز کی جو آخری کرن ہم سمجھ سکتے ہیں، آخری روشنی کی کرن سمجھ سکتے ہیں، وہ میرے عزیز دوستو پاکستان کی ایک ایسی شخصیت ہے، پاکستان کے کمانڈر چیف جنرل عاصم منیر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آئین مقدس ہے، مگر اس کا نفاذ اور کتنا مقدس ہو سکتا ہے۔ اس آئین کے نفاذ سے وطن عزیز کا وجود قائم و دائم رہے گا۔ اگر آئین اور دستور کی حکمرانی ہوگی تو پاکستان بچے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے، اور اس وقت وطن عزیز کے اوپر کمانڈر چیف یا سپہ سالار کے جو فیصلے ہوں گے، ان فیصلوں کے اوپر رحم و کرم پر پاکستان کی زندگی ہوگی۔ ان کے فیصلے پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ اگر غلط فیصلے ہوئے، پھر ہمارے منہ میں خاک، خدا نخواستہ پاکستان کا کریا کرم ہو جائے گا۔ مگر ابھی امید ہے، ہوپ ہے۔ اللہ تعالیٰ جنرل عاصم منیر کو اس لیے کمانڈر چیف لے کر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ کرانا ہوگا، اس لیے آخری دموں پر بھی اس کی کمانڈر چیف کی حیثیت سے منظوری آئی۔ اگر خدا نخواستہ جنرل عاصم منیر ناکام ہوا، پھر وطن عزیز یا ریاست کو نہایت بھیانک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ہم نواز شریف کو بھی داد نہ دیں، اس کی ذہانت کی تذکرہ نہ کریں، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ مگر یہ ایک معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ذریعے یہ معجزہ اور ناقابل یقین واقعہ رونما کرانا تھا۔ یہ حصہ محترم نواز شریف کے ہاتھ میں آیا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان کی زندگی اور موت کی ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ براہ راست میں ہے اور موجود ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ ہمارا خیال ہے، اگر جنرل عاصم
اپنے نہایتی دین و فتین دماغ کے ساتھ، نہایتی زیر پالیسیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے ہی قدم اٹھاتا رہا، اور 70 سال کا بگاڑ گمبھیر حالات سے عہدہ برا ہونا بہت ہی آسان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس فیصلات کے ہاتھوں سیاسی ابتری ہو، معاشی ابتری ہو، معاشرتی اور اخلاقیات کا انتہات ہو، سفارتکاری میں ناکامی ہو، مذہبی انتہا پسندی کے ناسور سامنے پھر رہے ہوں، حتیٰ کہ ہر شعبہ زندگی کے وطن کو دھکے اور صدمات ملنے والے ہوں، مگر ہماری دعا ہے یہ سارے مسائل سے جنرل عاصم منیر کی قیادت سے نکلیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے، اور جو اس وقت ملک کے گمبھیر حالات ہیں جنرل عاصم منیر بے شک عہدہ برا ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، بس چند ماہ کا انتظار ہے اور پاکستان کی تاریخ بدلنے والی ہے۔ 70 سال کی نااہلیاں ایک طرف، 7 ماہ کی یا چند ماہ کی یہ تبدیلیاں ایک طرف، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہوگا، اور پھر پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ، اس کی مہربانی کے ساتھ قدم پر قدم مارتے ہوئے ترقی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور پاکستان کا نام ہمیشہ کے لیے دنیا میں امر ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے اپنے کمنٹ سے ضرور ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔